اور سنو زبردست واقعہ ہے. میں نے وہ ایک کھجور میں نے اٹھا کر رکھ دی ایک مانگنے اللہ کے نبی کے لیے کہ میرے ہسبینڈ آئیں گے, میرے سرتاج آئیں گے, میں ان کو کھلا دوں گی. لیکن اللہ کے نبی کو آنے میں, میرے شوہر کو آنے میں دیر ہوئی. ایک سائلہ آ گئی, ایک مانگنے والی آئی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس نے کہا شیئا للہ, آئے محمد کی بیوی, آئے ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں, اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے. حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا, دیکھتی ہیں بال بکھرے پڑے, کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے, جوڑ لگے ہوئے ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ جو بھوک کی وجہ سے ان کے چہروں پر بدرونقی چھائی ہوئی ہے. ان کے چہروں سے چھلک رہا ہے کہ ان بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. یہ منظر دیکھ کر عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو, کہتی ہے کہ بھی اندر چلی گئی. جو کھجور میں نے اللہ کے نبی کے لیے بچا کر رکھی تھی, میں اسی کھجور کو لے آئی, کیونکہ نبی اکرم نے ہی کبھی کہا تھا اے عورتوں صدقہ کرو, خیرات کرو. کہتی ہے کہ میں وہ کھجور لے آئی, ایک کھجور میں کسی کا کیا ہو جائے گا. کہتی ہے کہ کچھ نہیں تھا تو وہی دے دیا میں نے. جیسی اس عورت نے وہ کھجور لیا, میں نے دونوں بچوں کو دیکھا کہ دونوں بچے اپنے ماں کے ہاتھ کے کھجور کو دیکھنے لگے. دائیں طرف جو بچہ تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ کھجور مجھے مل جائے, بائیں طرف کا بچہ چاہتا تھا کہ ماں یہ کھجور مجھے دے دے. عائشہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو دیکھا, اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, بیچ سے گٹھلی نکالی اور پھینک دیا, اور اس کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے, 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا. ہاف آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا اور آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا. یہ بخاری میں ہے, یہ حدیث بخاری میں ہے, لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تھوڑا سا جملہ بدلا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آ گئیں. میں نے دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. یہ والی میں نے کر دی بخاری کی, اب مسلم بھی سن لو. مسلم کے اندر کیا ہے, میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آئیں, میں نے ان کھجوروں کو اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے رکھ دیا تھا. نبی کو آنے میں دیر ہوئی, ایک مانگنے والی میرے دروازے پہ آئی, میں ان 3 کھجوروں کو لے کے نکلی. میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ 2 بچے ہیں, میں نے ان 3 کھجوروں کو اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے ایک کھجور ایک بچے کو دیا, دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دے دیا, اور ایک کھجور اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا کہ اس کو میں کھا لوں گی. بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے. ماں اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی ہے, دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا, پھر ان بچوں نے اپنی ماں کے کھجور پر بھی نظر جما لی, گویا کہ وہ مانگ رہے ہو امی یہ کھجور بھی مجھے دے دو. اور دوسرا شاید اس کی آنکھیں بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ امی تم نہ کھاؤ, میری بھوک نہیں مٹی ہے, یہ مجھے دے دو. عائشہ فرماتی ہیں ان بچوں نے زبان سے تو نہیں مانگا, لیکن ان بچوں کی نظروں نے ماں کو یہ بتا دیا کہ میرے بچے, ان کی آنکھیں کیا سوال کر رہی ہیں. اس ماں کو رحم آیا, اس نے ایک کھجور
یہاں تک تھوڑا سا الفاظ میں فرق تھا، وہاں 1 کھجور یہاں 3 کھجور، لیکن یہاں آنے کے بعد 1 ہو گئے کہ تیسری کھجور جو ماں کے پاس تھی، ماں نے اس کو بھی نہیں کھایا بلکہ اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 1 اس کو 1 اس کو، بچوں کو کھلا دیا اور دعا دے کے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کہا عائشہ تم نے کچھ کھایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے میرے بارے میں پوچھا ضرور کہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے عائشہ کیا کچھ میرے لیے بھی موجود ہے یا نہیں؟ ایک شوہر کی ذمہ داری دیکھیے، کیا کہتے ہیں اے عائشہ تم نے کچھ کھایا؟ میں تو صبح سے دعوت و تبلیغ میں گیا تھا، تم نے کچھ کھایا؟ لیکن حضرت عائشہ کیسی بیوی تھی، وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ تم نے کھایا، میرے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت چھوڑا یا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی کی نظریں پہچاننے والی ہونی چاہیے شوہر کی حالت کو۔ اما عائشہ پہچان کہنے لگی ہیں اے اللہ کے نبی میری فکر چھوڑیے، میرے پاس 1 کھجور تھی یا 3 کھجوریں تھیں، میں نے آپ کے لیے رکھ لیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تم کھا گئی ہو کیا؟ نہیں، جب آپ کے لیے رکھا تھا تو میں کیسے کھاتی؟ تو پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مانگنے والی آئی، پھر اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اچھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی، اس نے 1 کھجور اپنے دونوں بچوں کو دے دی، اور 1 کھجور بچی جو خود کھانا چاہتی تھی لیکن بچوں کی بھوک کے آگے مجبور ہو گئی، اور اس نے اپنے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اب عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب میں نے یہ منظر بتایا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا اس عورت کو ایسا کرتے ہوئے تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اے اللہ کے نبی کیا اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا اور اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک دونوں بچوں کو دے دیا آدھا آدھا؟ ہاں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن گواہی دینا پڑے گی، مجھے سچ بتاؤ کیا تم نے ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا وہ عورت اپنے بچوں کے لیے آزمائش میں اور امتحان میں ڈالی گئی ہے؟ ہاں۔ فرمایا عائشہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو اور یہ چیز تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم جانتی ہو وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر جس نے اپنے بچوں کو کھلایا آدھا کھجور ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنے بھوک پر کنٹرول کر کے اس نے اپنے بچوں کو کھلایا، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ۔ عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اس عورت نے اپنے اوپر جنت فرض کر لی، اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ وہ عورتیں بچوں کی پرورش کی فضیلت کیا جانیں جن کو بچے چاہیے ہی نہیں اور جا کر ایبورشن کراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس 2-3 کافی ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا جانے بچوں کی پرورش کا اجر کیا ہوتا ہے اور ثواب کیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر بچوں کو پالنے پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس عورت نے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ جذبہ، یہ عبادت، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اس عورت نے، اللہ اکبر، سلام نہیں پھیرا تھا، رکوع سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالا
کھلایا پلایا، اس پر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پر جنت واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو پالنا، ان کو کھلانا اور پلانا، ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے مزدوری کر کے لانا اور ان کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ مدد کرتا رہے گا۔ یعنی رزق حلال کماتے رہو، تم کوشش تو کرو حلال روزی کمانے کی، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا تم عبادت جب کرو گے میری تو مدد ہم کریں گے، تمہارے اس کاروبار میں بھی ہم مدد کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت ہم نے بس یہی سمجھ لی ہے، نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی۔ ارے کتنے لوگوں کی نمازیں تو ایسی ہیں جو سروں سے اوپر ہی نہیں جاتی ہوں گی، ہم ہی لوگوں میں سے۔ ہے کوئی بات؟ پڑھیے وہ حدیث، ایک آدمی سفر کرتا ہے اور مسافر ہو کر کہیں جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفر میں اللہ مسافر کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یہ عجیب مسافر ہے، یہ سفر کرتا ہوا لمبا چوڑا پریشانیاں اٹھاتے ہوئے کسی دوسری بستی میں گیا، اذان کا وقت ہوا، وضو بنایا اور مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ مسافر ہے، جانتا ہے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ یہ مسافر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے ظہر میں بھی کہا یا ربی اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، عصر میں بھی بولا، مغرب میں بھی بولا، عشاء میں بھی بولا، اللہ پوری رات میں بھی اٹھا، تہجد کی نماز میں بھی میں نے تجھے پکارا لیکن میری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اب تو فجر کی نماز میں چلا آیا، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے بندے میرا نبی جھوٹا نہیں ہے، اس نے کہا مسافر کی دعا اللہ سنتا ہے، لیکن میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ او میرے بندے تو جو کھا کر آیا ہے وہ مال حرام تھا، جو کھا کر آیا ہے وہ حرام مال تھا۔ اے میرے بندے تو جو پی کر آیا وہ بھی حرام، مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، تیرے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی مال حرام کا، حرام کمائی سے تو نے خریدا ہے، وغذی بالحرام، تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کھا کھا کر بنا ہوا ہے، جو تیری رگوں میں سرایت کیا ہوا ہے، تیری پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ اپنا سر زمین پہ رکھ کے مجھے پکار رہا ہے، تو بھی بتاؤ جب کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پوشاک حرام، بدن میں باڈی میں دوڑنے والا خون بھی مال حرام سے، تو میں اپنے اس بندے کی دعا کہاں سے سنوں؟ میں تو پاک ہوں اور پاکی کو پسند کرتا ہوں، یہ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کی باڈی میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، مال حرام سے بنا ہوا خون دوڑ رہا ہے، میں اس کی دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ نہیں سنوں گا، میں اسی کی سنوں گا جو حلال روزی، حلال محنت کرے گا، رزق حلال کمائے گا اور کھائے گا اور اسی سے کپڑا خریدے گا۔ ضروری نہیں 1000 روپے کا کپڑا پہنا جائے، 100 روپے کا کپڑا بھی پہن کر اپنا جسم چھپایا جا سکتا ہے، اپنا ستر چھپایا جا سکتا ہے۔ تو رزق حلال کھانا بھی عبادت اور حرام چیز سے بچنا بھی عبادت۔
عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے جب بھی ہو۔ یہ عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ ابھی دیکھیے میں نے بتایا نا ایاک نعبد، آپ اقرار ہی کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے۔ یہ دو چیزوں کو آج ہم سمجھ لیں، عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالی ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا جو 3 بکرے 4 خصی لائے اور ذبح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے دن بھی ہم نے قربانی کی، دوسرے دن بھی کی، تیسرے دن بھی کی، لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے دیا تو میں اتنی کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو 3 نہیں 30 بکرے، 30 نہیں 300 خصی، 300 نہیں 3000 خصی ذبح کر ڈالو۔ یاد رکھنا تمہارے ان جانوروں کا خون اور گوشت ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا۔ ولکن ینظر، اللہ فرماتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، او میرے بندو میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، خلوص ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، تقوی دیکھتا ہوں۔ لوگ بیان کرتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اپنے علاقے میں بہت سی تقریریں ہوتی ہوں گی قربانی کے دنوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہوں گے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں 1 نیکی دے گا۔ مولانا لوگ بیان کرتے ہوں گے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بال نہ ہو، اون ہو تو، جیسے بھیڑ ہوتا ہے، مینڈھا ہوتا ہے اور اس پہ بال نہیں ہوتا تو اون ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اون کے 1 ریشے کے بدلے میں 1 نیکی۔ یہ حدیث ہی نہیں صحیح۔ آپ خود بتائیے، میں غریب ہوں لیکن 1 خصی کرنے کی طاقت ہے میرے پاس، میں لے آیا۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب بہت امیر ہیں، پیسے والے ہیں، یہ 4 بکرے لائے۔ اب میرے بکرے میں، میرے خصی میں بال، اگر ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، مان لیجئے 2 لاکھ بال ہیں تو ہمیں نیکی کتنی مل رہی ہیں؟ 2 لاکھ۔ اور مجیب الرحمان صاحب کے 4 بکرے ہیں، ان کے 4 بکروں میں بال ہو گئے 8 لاکھ، تو ان کو 8 لاکھ نیکی مل رہی ہے۔ یہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات۔ بال کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں خلوص ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ایک ہی کی طاقت ایک کر رہے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دیکھو 4 کر رہے ہیں، تو اب 8 لاکھ بال کے بدلے میں 8 لاکھ نیکی تو چھوڑو، 1 نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری نیت خراب ہے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں۔ قد لگا دیا، یہی پر رکاوٹ جاری کر دی۔ سنو، قربانی کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا، کر رہے ہو، خلوص ہے کہ نہیں، یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس تو صرف تقوی جاتا ہے۔ تم کس تقوی سے، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نیت۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ البخاری و مسلم. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تم جو بھی عمل کرتے ہو ان عملوں کا ڈیپینڈ آپ کی نیت پر ہے. نیت اچھی تو عمل قبول, نیت بیکار تو عمل بیکار. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. اور کس کا؟ عمل صالح. نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. برے عمل پر نیت اچھی ہونے سے وہ برا عمل اچھا نہیں ہو جائے گا. یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے, جرجیت صاحب کی نیت خراب ہو گئی, اس کی چوری کریں. لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ادھر جو آدمی غریب رہتا ہے اس بیچارے کے پاس پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے, اس آدمی کا گلاس چرا کے میں اس کو دے دوں گا, بیچارہ پانی پیے گا. یہ تو امیر آدمی ہے, اس کے پاس تو برتنوں کی کمی تھوڑی ہے. دیکھیے ہماری نیت چوری کرنے کی ہے, اور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا گلاس میں چرا رہا ہوں بڑا امیر ہے, ایک چرا لوں گا اس میں کمی تھوڑی ہو جائے گی. اور تیسری ہماری نیت ایک اچھی کیا ہے, ہم اس پر پانی خود نہیں پیئیں گے, ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کو دے دیں گے بیچارے کو جس کے پاس برتن نہیں ہے. نیت کتنی اچھی ہے میری, ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن چوری کے مال سے. اس لیے غلط مال, غلط کام کے اندر ہماری اگر اچھی نیت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چوری جائز ہو جائے گی. چوری چوری رہے گی, چاہے کتنی اچھی نیت ہو, آپ چور کہلائیں گے اور آپ چوری پر گناہگار ہوں گے.